بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ جمعہ کے بارے میں، جمعہ کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کے کچھ مختلف مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسلام میں بہت ہی بڑھائی اور بتائی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں اس کی اہمیت موجود ہے، اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ اقوال ائمہ سلف صالحین کی زندگی، ان کے عمل و قول کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی جمعہ کی اہمیت بہت ہی زیادہ افضل و اعلیٰ بتائی گئی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مقدس سے اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کی اذان سنائی دے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آؤ۔ وذروا البیع، اگر تم کام کاج کر رہے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اب یہاں پر بہت ساری سوچنے والی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخاطب ہوا ہے وہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہی آئیں، بغیر ایمان والا نہیں آ سکتا نماز جمعہ کے لیے۔ شرط لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ویسے تو دن میں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، مگر 5 نمازوں کے لیے اتنی تاکید نہیں ہے، مگر دیگر قرآن میں متعدد جگہوں پر اس کی تاکیدیں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے۔ مگر جمعہ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے بندوں کو بتلائی ہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے انسانوں کو۔ تو یہ قرآن مقدس کی روح سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی عظمت اور رفعت کیسے بڑھائی ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حدیث مبارکہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ ثم کبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذکر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اس کے تعلق سے، اور جو بعد میں آتا ہے، یعنی جو بھی جمعہ کے لیے آتے ہیں، آقا اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا، پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے گائے بھیجی، پھر اس کے بعد جو آیا اس شخص کی مثال اس کے مثل اس کے مانند ہے کہ جس نے دمبا بھیجا، پھر اس شخص کی مثال جو اس کے بعد آئے اس کے مثل ہے کہ جس نے مرغی بھیجی، پھر اس کے بعد آنے والے کی شخص کی مثال اس طرح ہے کہ جس نے انڈے کو بھیجا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، تو فرشتے اپنے کاغذات کو لپیٹ کر لیتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جمعہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کتنی بتائی گئی ہے، ذرا غور کرنے والی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے مسجد میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو آتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو دمبا بھیجنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب خطبہ کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنے فہرست کو، اپنے کاغذات کو، اپنے فائل وغیرہ کو بند کر کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں خطبہ جو ہے وہ بیٹھ کر اور خاموشی کے ساتھ اور دل و دماغ کو خطبے میں لگا کر سننا ضروری ہے، لازم و ضروری ہے۔
بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں خطبے کی اذان کے وقت جب مؤذن خطبہ کے لیے اذان دیتا ہے تو ہمیں اس وقت اذان کے جواب دینے چاہیے یا نہ دینے چاہیے؟ تو دیکھیے، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں جواب دینا ہے، مگر زبان سے نہیں دینا ہے بلکہ دل میں کہنا ہے۔ اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی حضور کائنات کا جب نام آئے گا تو ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو اپنی زندگی میں لا کر انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، مگر خطبے کی اذان کے وقت ہمیں انگوٹھوں کو نہیں چومنا ہے بلکہ منع ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ خطبے میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کے دوران ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت مبارکہ آتی ہے، حکم آتا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے مگر زبان سے نہیں بلکہ دل میں پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے مختلف مسائل ہیں جس کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں جمعہ کی نماز، بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز کو نہیں جاتے ہیں بلکہ کام کی وجہ سے، یعنی بہت سے لوگ جانتے ہیں مطلب کہ جمعہ ہمارے اوپر ضروری فرض ہے، مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ کام میں لگے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ۔ انسان کی قسمت میں جتنا لکھا وہ اس کو اتنا ملے گا، اب چاہے جو ہو جائے۔ انسان سوچے کہ میں جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر زیادہ کما لوں گا تو اسی کی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اس نے گویا اپنے دین کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو نماز جمعہ کیا اور بقیہ نمازیں 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت قریب ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ تو نماز جمعہ میں 14 رکعت ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو جسے آپ وضو بنائیں گے تو آنے کے بعد آپ سب سے پہلے 4 سنت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب نماز جمعہ پڑھائیں گے 2 رکعت فرض، اس کے بعد جو ہے پھر 4 رکعت آپ کو سنت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، یہ کل ملا کر آپ کے 14 رکعت ہو جاتے ہیں۔ اور نماز جمعہ کی نیت یہ ہے کہ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نماز جمعہ کی نیت ہے۔ مگر چونکہ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں تابع اس امام کے کہہ لینا بھی ضروری ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اور فکر کریں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جمعہ کی عظمت اور اس کی رفعت کیا ہے۔